ناظرین صبر اور شکر اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو علامہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی علامہ صاحب قرآن و حدیث کے حوالے سے صبر اور شکر کی جو اہمیت ہے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ سب سے پہلے تو سیف صاحب ایک مرتبہ پھر بزم سیف کے تمام اراکین، سیفی ساؤنڈ سسٹم، رضوی پروڈکشن اور جتنے بھی آپ کے رفقاء اور احباب ہیں سب کو مبارکباد اس خوبصورت کارواں کو منزل تک لے جانے میں۔ جتنے احباب بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو دارین کی برکتوں سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بنیادی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، صبر اور شکر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب بھی کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ دیکھیں ابھی یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر نبیل چشتی صاحب تشریف رکھ رہے ہیں، طاہر بھائی ہیں، اور سید حسن رضا شاہ صاحب نے جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا، الحمدللہ۔ تو آوازیں تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، اور اگر انہی آوازوں کو حسن دینا ہو دور حاضر کے مطابق تو کسی نہ کسی مائک کا وہ سہارا لینا ضروری ہے، بے شک، یعنی سیفی ساؤنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہاں پر بیٹھ کر ہمیں دور دراز علاقوں تک پہنچنا ہے تو پھر کیمرے کا ہونا ضروری ہے۔ بائنی ہی صبر جو ہے نا، جیتے رہیے۔ اگر ایمان کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے اور ایمان کو بچانا ہے نا تو اس کے لیے صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، صبر اس لیے ضروری ہے اور صبر اس لیے لازم ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، جی جی، اور یہ ہمارے ایمان کو حسن دیتا ہے۔ واہ واہ۔ دیکھیے میں دوسرے سپارے کے دوسرے رکوع کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو قرآن ہے بھی ہدی للمتقین اور ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جی جی، تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ ایمان اور صبر، اگر ایمان کا حسن بڑھانا ہے نا جی جی، تو پھر صبر کا ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ بلکہ میں ضمناً یہاں پر یہ بات کرتا ہوں، ایمان کا حسن بڑھانا جی ہے ہاں، تو صبر کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر مجھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا جسم کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، تو کہا اگر جسم کے ساتھ سر نہ ہو تو انسان نامکمل ہے، اور ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان نامکمل ہے۔ تو اس لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے ایمان کے ساتھ۔ جی جی جی، تو قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا فرما رہا ہے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو بالصبر اور والصلاۃ۔ جی، اچھا یہاں پر چیزیں دو ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز اور ایک صبر ہے۔ ارشاد یہ ہوتا ہے کہ تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ بے شک۔ تو ممکن ہے کہ ناظرین یہ سمجھیں کہ بھئی جب نماز پڑھی جائے تو تب ہی صبر ضروری ہے۔ جی، تو میں انشاءاللہ متصل جو آیت ہے اس پر جا کر عرض کروں گا کہ تب ہی ضروری نہیں۔ واہ واہ۔ اچھا یہاں پر نماز کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ جی جی جی، اگر متصل آیت میں صرف صبر کا ذکر ہے تو یہاں پر نماز کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم بریک بینی سے دیکھتے ہیں نا تو نمازی نماز پڑھنے والا اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کیا پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تو اس لیے حکم یہ ہوا کہ بھئی جب نماز پڑھنی ہے نا تو صبر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جیسے وہ مجھے تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا یاد آتے ہیں۔ حضرت مولا علی سرکار نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، تو آتا کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور جانے لگا نا، تو جیسے ہی اپنی اس نشست سے کھڑا ہوا تو دیکھا مولا علی سر پہ کھڑے، تو مولا علی سرکار نے فرمایا چل پھر سے نماز پڑھ۔ جی، اب اس نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب نماز پڑھی تو مکمل ادب آداب کے ساتھ اور انتہائی ٹھہر ٹھہر کے بڑے صبر کے ساتھ نماز پڑھی۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انتہائی صبر کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا نا تو علی پاک نے ارشاد فرمایا بتا وہ پہلی نماز کا مزہ ہے کہ اس نماز کا مزہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ علی پاک ثواب تو اسی نماز کا آیا ہے، لیکن علی پاک آپ کی بارگاہ سے ہی ہم نے سیکھا ہے ثواب تو اس نماز کا آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ثواب پہلی نماز کا ملا ہے۔ قابل غور بات ہے۔ اچھا، وہ بھی مقتدی بھی تو مولا علی کے تھے نا جی، وہ آج کے دور کے تھوڑی تھے وہ کہ الٹ پڑھنا ہے مولانا کو، نہیں، کہا جی آپ سے ہی سیکھا ہے کہ ثواب پہلی نماز کا تھا اور ثواب اس نماز کا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا وہ میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی۔
تو یہ میں نے آپ کے خوف سے پڑھی ہے کہ آپ میرے سر پر کھڑے ہیں. ہاں تو پھر میرے تاجدار حلتا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب گویا ہوئے، ارشاد فرمایا برخوردار میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں تو سواد اور ثواب کو جمع کیوں نہیں کر لیتا؟ جہاں پر تو سواد لیتا ہے، ثواب لے رہا ہے، وہاں پر تو سواد لیا کر. یہاں پر میں ناظرین سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ محفلوں پر جاتے ہیں اور اٹھ کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یار سواد نہیں آ رہا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یار اگر سواد نہیں آ رہا تو ثواب بھی نہیں آ رہا. آپ ثواب تو لیا کریں محفل میں بیٹھ کر کے، جتنی دیر آپ اللہ رسول کے ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے وہ ثواب تو آتا رہے گا. تو ثواب آئے یا نہ آئے یہ تو بات کی بات ہے. یہاں پر بھی اگر بات کروں تو سواد اصل میں ہوتا ہے اندر کا. دیکھیے حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار در بار ہے، اور بیٹھنے والوں میں تاجدار صداقت ہے، تاجدار عدالت ہے، اور تاجدار سخاوت ہے، اور تاجدار شجاعت وہاں پر تشریف فرما ہے. اور چراغ گولڑ نے کیا خوبصورت عکاسی کی، ارشاد فرمایا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا منصب تھا طواف رخ زیبا کرنا. آقا چاند کی طرح تیرے گرد ستاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر ہے. اور اتنے لوگوں میں ابو جہل بھی تو وہیں پہ آیا کرتا تھا، لیکن یہ تھا اندر کا بے سواد تھا نا، تو ساری زندگی ثواب نہیں لے سکا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر سواد بہت زیادہ، اتنا سواد تھا کہ گھر میں تشریف فرما تھے. تو یہی ابو جہل بدطینت آ گیا اور کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات ساتوں آسمان کراس کر گیا ہوں، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور رب کا مشاہدہ کر کے واپس آ گیا ہوں، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر اتنا سواد تھا صاحب بھائی، اتنا سواد تھا کہ عشق صدیقی نے پرواز کی. اور پہلے تو اس منزل تک پہنچے کہ یار یہ جو راتوں رات اتنا سفر کر کے اور رب کو مل کے واپس آ جانا، یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو میرے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں جی. تو ارشاد فرمایا اگر مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے نا تو ابو بکر صدیق کے اندر سواد اتنا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں ابھی سرکار سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں، کوئی دلیل مانگتا ہوں اور پھر میں آگ سے تجھ سے بات کروں گا. کہا اگر میرے سرکار نے فرمایا نا تو ابو بکر یہیں پر کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے آقا نے سچ فرمایا. تو صبر اور نماز اس لیے حکم ہے کہ تم نے اگر نماز پڑھنی ہے نا تو صبر کے ساتھ پڑھنی ہے، تاکہ تمہیں ثواب تو ملے گا، سواد بھی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نماز جی بالکل صبر ہوگا نا جی. جب صبر ہوگا تو پھر ہم سمجھ سکیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھ سکیں گے اللہ اکبر کیا ہے. اور میں یہاں پر رک کر یہ بھی جملہ کہنا چاہوں گا ناظرین سے. ناظرین، میں اور آپ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کسی دن نہ صبر کے ساتھ آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کانوں کی لو تک یہ 2 انگوٹھے لے جا کر نا صبر کے ساتھ یہ کہہ کر دیکھیے اللہ اکبر، تو پھر دیکھیے اس کا لطف کیسا ہے. اور پھر اسی صبر کے ساتھ آپ ثنا پڑھیے، اسی صبر کے ساتھ آپ فاتحہ شریف پڑھیے، اسی صبر کے ساتھ آپ کوئی سی صورت ملائیے، اسی صبر کے ساتھ اللہ اکبر کہیے، اسی صبر کے ساتھ سبحان ربی العظیم کہیے، اسی صبر کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیے. تو اسی صبر کے ساتھ جب آپ نماز مکمل کریں گے نا تو پھر آپ اس منزل کی طرف گامزن ہو جائیں گے جس کے بارے میں رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہو. جب اس صبر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی نا تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اچھا، یہ جو ان اللہ مع الصابرین ہے، اس میں اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا میں صرف نمازیوں کے ساتھ، فرمایا نہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ صبر کرنے والا چاہے نماز پڑھتے ہوئے صبر کر لے، اپنے لین دین کے معاملے میں وہ صبر کر لے، کسی سے کسی معاملے میں وہ صبر کر لے، یا روزمرہ کے معاملات میں وہ صبر کر لے، کسی بھی حوالہ سے. دکان پہ جاتے ہیں، میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 گاہک پہلے کھڑے ہوتے ہیں، چوتھا آتا ہے تو وہ سب سے بلند آواز میں کہتا ہے 15 منٹ اور دیں پہلے. تو جو اس مقام پر بھی صبر کرے گا نا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں تو اس کے ساتھ ہوں، میں تو اس کے ساتھ ہوں. اسی طرح کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو کسی سے میں نے لینا اور دینا ہے تو اس پر دیکھنا ہے کہ بھائی وہ طلب جو کیا جا رہا ہے، جو اپنا مدعا مانگا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی جلد بازی کی جاتی ہے. اگر اس میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لیا جا رہا اور صبر سے کام لیا جا رہا ہے تو اللہ ہمیں قرآن شریف میں حوصلہ دے رہا ہے میں تیرے ساتھ. یعنی کافی ایسے کام ہیں جن میں صبر کا کام ضروری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان جو ہے نا جی، اس کو اگر آپ نے نکھار بخشنا ہے تو صبر کو لے آئے. وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول ذہن میں رکھے نا جی، اگر جیسے جسم کے ساتھ سر ہے نا اسی طرح ایمان کے ساتھ صبر ہے. اور جیسے سر نہ ہو تو انسان نہیں ہے، صبر نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. اچھا دیکھیں ان اللہ مع الصابرین،
فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں، ماشاءاللہ، اللہ صابروں کے ساتھ۔ اچھا اس کو مزید ہم اسی رکوع کو پڑھتے ہیں، ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شعور نہیں۔ اچھا اس سے آگے اور بڑھنا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر اتنا مہربان ہے، ہم پر اتنا کرم فرما ہے کہ اس نے چند چیزوں کا اظہار بھی فرما دیا قرآن کریم میں کہ دیکھو ہم یہ امتحانات تم پر وارد کریں گے اور پھر دیکھیں گے کون ان امتحان میں سے پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کام ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ پہلی چیز ہے اللہ کریم پہلا امتحان ہم پر جو وارد کرے گا وہ یہ ہے خوف، کسی چیز کا خوف ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہمارے کھانوں میں کمی ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہمارے مالوں میں کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ ہماری جانوں میں کمی ہوگی، والثمرات ہمارے پھلوں میں کمی ہوگی۔ یہ 5 امتحانات اللہ کریم نے ہائی لائٹ فرما دیے قرآن کریم میں۔ فرمایا کسی چیز کا خوف دیں گے، تمہارے کھانے میں کمی کریں گے، تمہارے مال میں کمی کریں گے، اور تمہارے نفسوں میں کمی کریں گے، اور تمہارے پھلوں میں کمی کریں گے۔ فرمایا یہ ہم کریں گے، آگے کیا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری انہیں دیں گے جو صبر کرنے والے ہوں، ان کے لیے بصارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ کتنے ہی مرحلے ایسے ہیں جن میں ہم نے صبر کرنا ہے، تو اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے، کچھ مرحلے تو اس نے ارشاد فرما دیے، کہا تم پر مال کی کمی آئے گی، صبر کرنا، بے صبرے نہ ہو جانا، تم پر کسی چیز کا خوف آئے گا، بے صبرے نہ ہو جانا، صبر کرنا۔ بہت اچھے۔ پھر فرمایا تمہارے عزیز و اقربا جو ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو ہم اپنے پاس لے جائیں گے، تم صبر کرنا، اور فرمایا ہم تمہارے مال میں کمی کریں گے، تم صبر کرنا بس۔ پھر ارشاد فرمایا ہم تمہارے پھلوں میں کمی کر دیں گے، بے صبرے نہ ہونا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کیونکہ ہم نے بشارتیں اور خوشخبریاں رکھی ہی صابروں کے لیے۔ بہت اچھے۔ اچھا مزید ارشاد ہوتا ہے کیونکہ مضمون ہے صبر اور شکر، آگے شکر کی طرف بھی ہمیں گامزن کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اسی کی طرف سے آئے تھے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ لوٹ جانا۔ یہ شکر کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے جب مصیبت آئے تو وہ صبر کیے بیٹھے رہتے ہیں، اور شکر کرنے کی کیفیت یہ ہوگی وہ کہہ دیتے ہیں اچھا اللہ تیرے کی طرف سے آئے سے اور تیری طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں نا جو مصیبت آنے پر صبر بھی کرتے ہیں اور پھر شکر بھی کرتے ہیں، جی جی جی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم اپنی شان کے لائق ان پر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنے فضل کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا واولئک هم المہتدون، اللہ نے ہدایت انہی کا مقدر فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو صبر اور شکر ایک ایسا وسیع مضمون ہے اور ایسا خوبصورت مضمون ہے اور ایسا پیارا مضمون ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سے صبر نکال دیں اور شکر نکال دیں تو یقین جانیے آج جن مرحلوں میں سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ مرحلے ہم پر وارد ہی اس لیے ہوئے ہیں ہم بے صبرے ہو چکے ہیں، ہم ناشکرے ہو چکے ہیں۔ کیا کہنے ہمارے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے شکر کیا اور صبر کرنے کی بھی حد کر دی، شکر کرنے کی بھی حد کر دی، کیونکہ قرآن و حدیث کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ آگاہی فراہم کی جائے۔ مجھے اس موقع پر ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے۔ جی جی، حدیث شریف سے پہلے مجھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں انہوں نے ان اللہ مع الصابرین کا جو معیت ہے نا اس کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، جی، کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ صابروں کے ساتھ ہے نا، اللہ کے صابروں کے ساتھ ہونے کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ صابروں کے ساتھ کس درجے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس موقع پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی آپ سنیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو قناعت اور فقر و غنا مل جائے اور اس فقر و غنا کے ساتھ اگر اس بندے کو صبر کی دولت بھی عطا ہو جائے نا تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مولا علی سرکار کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، وہ فرماتے ہیں فقر و غنا کے ساتھ اگر کسی کو صبر کی دولت بھی مل جائے تو فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا ہوں اللہ قیامت کے دن اس بندے کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ یہ ایک صبر اگر اللہ عطا کر دے، اللہ یہ ایسا صبر ہمارے ایمان کو جلا بخشے گا۔ حدیث شریف میرے ذہن میں ایک آ رہی ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے نا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں اور چہرہ بڑا غمگین ہے،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آج بڑے مغموم دکھائی دے رہے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کفر اور حق کی جنگ تھی اور بڑی الگار ہوئی، کافر بھی جہنم رسید ہوئے، اور کچھ میرے دینی بھائی ایسے تھے کہ جو منصب شہادت پر فائز ہو گئے ہیں. تو میں مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں بھی منصب شہادت تک چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ، کیونکہ اس غزوہ احد میں حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر اور جواں مرد حضرات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواں ہمت لوگ جو ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوئے. تو جب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش، یہ تمنا نبی پاک علیہ السلام نے سنی، متصل ارشاد فرمایا علی تو غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری پیشانی سے لے کر تیری داڑھی شریف کو خون کے اندر رنگ دیا جائے. بات ہو رہی ہے صبر و شکر کی. دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر بے شکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اور وہ لوگ کتنے صبر والے تھے اور کس قدر وہ شکر کرنے والے تھے. ارشاد رسالت مآب یہ ہوتا ہے کہ ان قریب کچھ لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری پیشانی سے تیری داڑھی کو خون سے رنگ دیا جائے گا. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سماعت فرمایا. اچھا متصل ہی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جب یہ وقت تجھ پر وارد ہونا تو علی اس لمحے میں صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اب علی پاک کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے کہ مجھ پر یہ منصب شہادت اور یہ شہادت کا جام میری طرف آ رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ جب میں نے اس جام کو نوش کرنا ہے، تو یا رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں صبر بھی کروں گا اور شہادت جیسے عظیم منصب کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا. میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا. اچھا اس میں دو باتیں جو ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت و رسالت میں صبر کی اہمیت کس قدر بلند ہے کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ علی تجھے شہادت کا منصب عطا کیا جائے گا اور جب تیری شہادت ہو اس وقت صبر کرنا، تو نگاہ نبوت میں صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ تمہاری جان بھی جاتی ہو تو پھر بھی صبر کرنا. اچھا یہ تو علی پاک تھے نا. تو اس کے ساتھ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے شہادت کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا فرمائی وہ بھی یہی تھی، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا. اے میرے اللہ جب میرے حسین کو شہادت کا جام مل رہا ہونا، اللہ اس وقت میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا اور صبر پر اجر بھی عطا کرنا. تو اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علی پاک کو یہ فرمانا کہ علی اس وقت میں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، وہ اس بات کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی نگاہ میں بھی صبر کی اہمیت بڑی ہے. بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے آقا و مولا و ملجا و ماوا وہ ہیں جب طائف میں گئے اور توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا تو ظلم کرنے والوں نے اتنا ظلم کیا کہ خون مبارک جو ہے وہ قدموں تک آ گیا. ہاں جی تو اس موقع پر ملائکہ اترے اور آ کے عرض کیا آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم ان کو نیست و نبود فرما دیتے ہیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں. فرمایا میں تو صبر کروں گا. ہاں جی ایسا صبر کیا. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انہی کے اندر میں سے لوگ ایسے پیدا کرے گا اللہ کہ جو دین پر اپنی جانوں کو لٹانے والے ہوں. پلٹتے ہیں اس طرف، علی پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر بھی کروں گا اور شہادت کے منصب کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا. سرکار عالم اسلام کی نگاہ میں صبر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایسے نازک وقت پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرنا. اور پھر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شکر کو دیکھے ذرا. ہمارا معیار یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے دولت دے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم دولت میں کمی کریں گے اور دیکھیں گے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب مال میں کمی ہوتی ہے ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں سے کہتے پھرتے لو اللہ دے دیتا تو کی سی اودا کی جانا سی ہے جی. پھر اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے پھلوں میں کمی کریں گے. تو ہماری ناشکری اور بے صبری کا یہ عالم ہے، لاؤ کی جانا سی اس رب دا، وہ جتھے اینا کافراں نوں دیندا ہے سانوں بھی دے چھڑدا. تو یہ سارے ناشکری اور بے صبری کے جملے ہیں. ہماری وہ چیز ہے جو ہم مانگے تو نہ ملے اور کفر تک لے جانے تک. جی ہاں یہ کفری کلمات ہیں، یہ کفری کلمات ہیں. تو ہم اپنی مرضی کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہ ہوں تو بے صبرے ہیں اور نہ شکرے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ادھر دیکھیں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کس مقام پر شکر کر رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہوتا ہے مصیبت کے آنے پر اور آقا شکر ہوتا ہے نعمت کے ملنے پر. ماشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت کا ملنا مال ہے،
نعمت کا مل جانا اولاد ہے، نعمت کا مل جانا پھل فروٹ ہے، نعمت کا مل جانا یہ ہے کہ زیادہ مال ہو، زیادہ احباب ہو، زیادہ آل اولاد ہو، یہ ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے۔ لیکن علی پاک کی نظر میں نعمت کیا ہے؟ عرض کیا آقا مصیبت پر تو صبر کیا جاتا ہے اور نعمت کے ملنے پر شکر کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جو نعمت شہادت کی صورت میں اللہ مجھے عطا فرمائے گا نا آقا آپ گواہ رہیے گا، میں اس پر ابھی سے شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس منصب شہادت کے ملنے پر اس کو بھی نعمت فرمایا علی پاک نے کہ یہ بھی نعمت ہے۔ ہم تو دنیا کے مال اسباب مانگتے ہیں، لیکن علی پاک کی نظر میں یہ شہادت جو تھی نا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ میں اس پر بھی صبر کروں گا، میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ قرآن و حدیث کے 20 مقامات ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ مولانا دیکھیں اہل بیت اطہار ہے، صحابہ کرام ہے، اولیاء کرام ہے، میں چاہتا ہوں یہ صحابہ کرام اولیاء کرام بعد میں ہم گفتگو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر، میں چاہتا ہوں اہل بیت اطہار جو ہیں ان کی زندگیوں سے صبر اور شکر کے حوالے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہمیں ایک گھر میں ایسا ملے گا کہ جو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر مبارک کے نیچے لے کر بے شک یہ میری اہل بیت ہے ماشاءاللہ۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا تو پھر پہلے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا جی جی کہ خود نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے مسجد نبوی میں دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھ کر کے یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، وہ ابو البشر ہیں۔ دوسرے صحابہ نے کہا یہ کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ کا منصب عطا فرمایا، کسی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی، کسی نے حضرت یعقوب، تو مختلف انبیاء کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو ارشاد فرمایا صحابہ کیا گفتگو ہو رہی؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم انبیاء کرام کے احوال بیان کر رہے ہیں اور ان کی عظمت و شان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ مجھے بھی سناؤ، جی جی انبیاء کا جو ذکر کر رہے ہو تو کچھ مجھے بھی سناؤ۔ یہاں سے ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ انبیاء کا ذکر سننا خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ ذرا مجھے ذکر سنایا جائے، تو ذکر سنایا گیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام دیا، انہیں ابو البشر بنایا، حضرت ابراہیم کو بڑا مقام دیا، انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ فرمایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا منصب دیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے متصل ارشاد فرمایا صحابہ اس میں دو رائے کوئی نہیں کہ آدم صفی اللہ ہوئے ہیں، نوح نجی اللہ ہوئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے ہیں، اور فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہوئے ہیں۔ فرمایا انا محمد انا حبیب اللہ، میں محمد اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ اور متصل کیا فرمایا؟ فرمایا ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ شکر سے چیز جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ اسی شکر کو جب ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے کہ وہ بھی صحابیہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، تو وہ فرماتی ہیں شب برات کی رات ہے، تو میں نے دیکھا کریم آقا علیہ السلام بستر پر تشریف فرما نہیں، تو میں کریم آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گئی تو دیکھا کہ قبرستان کی ایک سائڈ پر نبی پاک علیہ السلام سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ کہیں روح مبارک جو ہے وہ پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے جنبش فرمائی، سر سجدے سے اٹھایا، میں نے عرضی پیش کی یا رسول اللہ اس قدر طویل سجدہ؟ تو ارشاد رسالت مآب ہوتا ہے عائشہ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس رب نے مجھے نبیوں کی بھی سرداری عطا فرما دی ہوئی ہے، رسولوں کی بھی سرداری عطا فرما دی ہوئی ہے؟ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جس رب نے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے کائنات کے ہر خزانے کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہوئی ہیں، اور ارشاد میں محبوب اعلان کر دے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس رب نے میرے لیے قرآن میں فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب وحدت میرے لیے ہے اور کثرت ساری تیرے لیے، میں تو شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور جب اس تربیت کے گہوارے میں علی پاک کو تربیت ملی ہوگی
کیونکہ علی پاک کی تربیت تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی ہے. ماشاءاللہ، اور پھر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں. اور پھر اس گھر میں پیدا ہونے والے حضرت امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علیہم السلام، جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ان کے ایمان کا صحرا چیزیں نظر آتی ہیں نا، وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر. واہ 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 واہ، بہت میں نے اچھے، پہلی بہت گفتگو میں یہ عرض کیا کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو صبر کے ساتھ پڑھی جائے. جی جی تو آئیے اس تناظر میں حضرت سیدہ پاک کو دیکھتے ہیں. جی. تو سیدہ زہرا پاک کا یہ واقعہ کس صاحب ایمان سے پوشیدہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک نے سر سجدے میں رکھا آہا، تو ادھر سے مسجد نبی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان فجر کی آواز کی، بلند واہ، کی. فجر تو کی فجر آواز. کی اذان جیسے ہی بلند ہوئی تو سیدہ زہرا پاک نے سر اٹھایا، عرض کی پروردگار میرا سجدہ طویل ہو گیا ہے یا تیری راتیں چھوٹی ہو گئی کہ زہرا تو جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی. تو یہ تھا وہ صبر اور نماز کا تعلق. اور پھر سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا جب حضرت حسن پاک پیدا ہوئے یا حسین پاک پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے تو شہادت کی خبر عطا فرما دی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ دشت کربلا میں ظلماً شہید کیا جائے گا. تو سیدہ زہرا پاک نے واویلا تو نہیں کیا، آہو فغاں تو نہیں کیا. تو سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں تو ایک ہی دعا کی ہے، اے اللہ جو میرے ابا جی حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کی نے کہ میرے بیٹے حسین کو میدان کربلا میں صبر بھی دینا، اس پر اجر بھی عطا فرمانا. اللہ میں زہرا بھی تیری بارگاہ میں یہی دعا کرتی ہوں، میرے بیٹے کو دشت کربلا میں سرخروئی عطا فرمانا، صبر بھی عطا کرنا اور اس پر اجر بھی عطا فرمانا. اور پھر جو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت اخیر پر جو صبر کیا اور جو اللہ کا شکر ادا کیا وہ کیسا ہے، اس کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جب نماز فجر کے لیے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو وہ ابن ملجم وہ بدبخت لانتی وہ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا نا. اللہ اکبر، کیا عظیمت اللہ کریم نے علی پاک کو ادا کی تھی کہ کسی بندے کو یہ جرت نہیں تھی کہ علی پاک کے سامنے آ کے مقابلہ کرے، اللہ سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی. اسی لیے وہ بدبخت دروازے کے پیچھے چھپا رہا کہ علی پاک آئیں گے تو میں پیچھے سے وار کروں گا. اب اس نے پیچھے سے وار کیا، وار کیا تو علی پاک کے سر مبارک میں وہ وار لگا، کیونکہ زبان رسالت سے ہی نکلا تھا علی ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تیری پیشانی کو اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، جب تلوار لگی علی پاک کا پیشانی سے خون چلا اور ساری کی ساری داڑھی شریف جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی. علی پاک زمین پر تشریف لائے، لوگوں نے اسے پکڑا. علی پاک نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھنا ہے صبر اور شکر کیسا ہے. علی پاک نے ارشاد فرمایا بھائی اس کو رہنے دو، اگر میں اس سے شفا یاب ہو گیا اس حادثے سے تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا. ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا. اور دوسرا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا اچھا اگر تو نے انہیں واقعہ ہی سزا دینی ہے، اس کو اگر آپ لوگوں نے واقعہ ہی سزا دینی ہے تو فرمایا ایک ہی وار میں اسے قتل کرنا، اسے زیادہ تکلیف نہ ہو. دیکھنا ہی ہے کہ ان کا صبر کس درجے کا ہے اور ان کا شکر کرنا کس درجے میں ہے. فرمایا ایک ہی وار میں اسے قتل کر دینا، اسے زیادہ تکلیف نہ دو، اسے زیادہ اذیت نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی تناظر میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیسا کیا اور شکر کیسا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کا جس بندے نے آپ کو زہر دیا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اس کا نام ہی ارشاد فرما دیں. تو ارشاد فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا وہ کس نے دیا ہے، اگر مجھے پتہ بھی ہے تو میں اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ نہیں لوں گا، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے رہنے دوں گا، ہے جی. اور فرمایا اگر میں نے کسی کا نام لے دیا تو یہ ایسے ہی کسی پر تہمت ہو جائے گی. حسن یہ پسند نہیں کرے گا کہ کسی کو نہ حق جو ہے وہ قتل کروا دیا جائے. تو یہ صبر اور شکر اس گھرانے کا وتیرہ رہا ہے. اسی طرح حسین پاک کو دیکھے دشت کربلا میں جب کیا ہوتا ہے کہ 18 سال کے حضرت علی اکبر بھی قربان ہو جاتے ہیں اور زبان پر جو ہے وہ شکوہ نہیں آتا، زبان پر بالکل کوئی بات نہیں آتی کہ اللہ یہ 18 سال کا، ہاں اللہ کی رضا پر ایسے صبر اور شکر دیکھنا ہے وہ کیسا ہو رہا ہے. 18 سال کا نوجوان جاتا ہے پھر صبر ہوتا ہے اور حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہونے کے باوجود ہاتھوں پر اٹھا لیے جاتے ہیں اور میدان کارزار میں لا کر کھڑے ہوتے ہیں حسین پاک اور ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا ہوں جی، بچوں کے لیے اس لیے ہے کہ یہ تو مہربانی تو کائنات میں رہنے والے بڑے بڑے انسان رحمدل ہو جاتے ہیں، بچوں کا قصور بھی کیا ہوتا ہے جی جی، بچوں کا قصور بھی کیا ہوتا ہے. اور پھر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عرفا نے بڑی اچھی یہاں پر ایک حکمت بیان فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں میں ناظرین کے سپرد کر دوں. بسم اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشت کربلا میں زمین پر نہیں لٹائے گئے،
اللہ 6 ماہ کے بچے تھے. تو زمین پر کیا ہوتا تھا, کبھی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہیں اپنی گود میں لیتی تھی, کبھی انہیں حضرت علی اکبر گود میں لے لیتے تھے, کبھی حسین پاک گود میں لے لیتے تھے. کنبہ اہل بیت کے افراد جو فردن فردن اپنی گود میں لے لیتے, اور جب میدان کارزار کی طرف حسین پاک گئے ہیں تو پھر بھی انہیں اپنی گود میں اٹھا کر کے, یہ زمین پر علی اصغر سرکار کو کیوں نہیں لٹایا گیا؟ اس لیے عرفاء لکھتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے تو ایڑیاں رگڑی تو زمزم جاری ہو گیا. اگر حضرت علی اصغر بھی زمین پر لٹائے جاتے تو ایسا زمزم جاری ہوتا کہ قیامت کے دن تک بھی ہمیں پیاس نہ لگتی, اسے پینے والوں کو قیامت کے دن تک بھی پیاس نہ لگتی. تو یہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر کے یوں کر کے میدان کارزار میں جب امام پاک تشریف لائے تو کسی بدبخت لعین نے, ہرمل نے تیر مارا تو وہ ایسا پیوست ہوا کہ وہ امام پاک کی یہ بازو کے نیچے سے دوسری طرف جا کے نکل گیا, اور علی اصغر پاک کی گردن میں پیوست ہوا, اور حسین پاک کے بازو کے سے گزرتا ہوا پیچھے سے نکل گیا. اس نازک مرحلے میں بھی 6 ماہ کا بچہ ہے. ہمارے ہاں جو ماحول ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اور جو دشت کربلا میں اتنی خون ریزی کے باوجود بھوکے رہ کر بھی, پیاسے رہ کر بھی قرآن شریف کی اس آیت کو مد نظر رکھے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو میدان کربلا میں بیک وقت اللہ کریم نے یہ 5 کے 5 امتحان حسین پاک پر وارد کر دی. ہمیں بیک وقت 5 امتحانوں سے گزرنا نہیں پڑتا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے, گزرنے والے کے پاس ہو سکتا ہے مال کی کمی ہو لیکن پھر بھی وہ کھا کے سوتا ہے. ہاں جی, وقت گزارنے والے کے پاس میں نے دیکھا ہے اس کے بعد اولاد کی تو فراوانی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے مال کی کمی ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے پاس پھل کی کمی ہے لیکن اس کے پاس آل اولاد کافی ہے, اس کے بعد مال اسباب زیادہ ہے لیکن پھل لینے کے لیے اللہ نے اسے اسباب نہیں فراہم کیے. لیکن دشت کربلا میں کیا ہو رہا ہے, اہل بیت اطہار کا صبر کیسا ہے اور پھر شکر کیسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب بھی کوئی لاش خیمے میں آتی ہے تو وہ پاک زادیاں وہ واویلا نہیں کرتی, روتی نہیں ہے, بلکہ سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اگر تو ایسے راضی ہے تو ہم بھی ایسے راضی ہیں. یہ شکر ہے. اور صبر یہ تھا کہ مصیبت کو دیکھ کر وہ خاموش رہیں اور دیکھتی رہیں اور خاموش رہیں, اور شکر یہ تھا کہ اللہ ہم تیری طرف ہی سے ہی آئے ہیں اور تیری طرف سے چلے جانا ہے. حسین پاک نے جب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے سے تیر نکالا, اللہ اکبر کبیرہ, یہاں پر ایک لاش ہو تو صف ماتم جو بچتا ہے ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ادھر تو 72 لاشیں امام پاک نے اپنے دستے مبارک پر اٹھائے اور لا کر کے اپنے خیمے میں رکھے. اور جب خیمے میں رکھتے تھے تو حسین پاک آسمان کی طرف اپنا رخ کر کے کہتے تھے اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں, میں تجھ پہ راضی ہوں, میں تجھ پہ راضی ہوں. یہ اہل بیت اطہار کا صبر ہے. پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صبر, اور پھر میں کہتا ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, یہ تو اہل بیت اطہار کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے صبر کے تو کیا کہنے. اللہ اکبر. صبر کے والے سے ایک اور مجھے اس میں سخاوت بھی ہے اور اس میں صبر بھی ہے کہ ایک فقیر نے آ کے صدا لگائی کہ اے سیدہ میں نے حسین لینا ہے, مجھے حسین دے دیا جائے. تو اب یہ تو میں نے تو کائنات میں نہیں دیکھا کہ کسی سے اس کے جگر کا ٹکڑا مانگا جائے تو وہ اپنے دل پر پتھر رکھے اور کہے اچھا یار تو میرا پتر لے جا. میرے دیکھنے میں نہیں آیا, آپ کے دیکھنے میں آیا ہو تو یقیناً میری اصلاح کیجیے گا آپ. تو وہ اس نے کہا جی مجھے حسین دے دیجئے. تو سیدہ زہرا پاک نے انکار نہیں فرمایا, فرمایا ٹھہر, میں تو اجازت دیتی ہوں اسے لے جانے کی, لیکن اس کے ابا جان علی المرتضیٰ سے اجازت لینی ہوگی. آپ تشریف لائیں اور کہا اے علی المرتضیٰ, باہر ایک فقیر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حسین دے دیا جائے, تو میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں. اللہ اکبر. کیسا صبر ہے اور کیسا شکر ہے اور پھر کیسی سخاوت ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے. علی پاک نے جب سماعت فرمایا نا کہ زہرا پاک کیا کہہ رہی ہیں, تو ارشاد فرمایا علی پاک نے زہرا یوں کرو, حسین اپنی طرف سے دے دو, حسن میری طرف سے دے دو. تو یہ صبر ہے اس گھر کا. ہیں جی, سب کچھ لٹا کر بھی انہوں نے اللہ کا صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ کا شکر کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا. الحمدللہ. صبر شکر کے حوالے سے بہت پیاری قرآن و حدیث کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار صبر کیسے کرتے تھے, شکر کیسے ادا کرتے تھے, ان سے سبق کیا ملتا ہے. سبحان اللہ, بہت پیاری گفتگو. مولانا میں چاہتا ہوں صحابہ کرام کے حوالے سے جو صبر اور شکر کی مثالیں جو ہمارے لیے کہہ سکتا ہوں کہ جن پر ہم عمل کرتے ہوئے جو زندگی گزار سکتے ہیں آسان ترین, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہاں, اس حوالے سے سیف صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے بنیادی بات میں نے عرض کی ہے کہ ایمان کا حسن صبر ہے, اور صبر کے بعد شکر کا درجہ ہے.
تو اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں یا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صبر اور شکر کے اعلیٰ معیار نظر آتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے خلفائے راشدین میں سے تو 4 ایسے ہیں کہ جن کو شہادت کا منصب عطا کیا گیا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین 5 ہیں، تو 4 کو منصب شہادت عطا فرمایا گیا۔ ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے، جی، تو ظاہری شہادت جو ہے ان 4 خلفائے عظام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جس کسی زندگی کی بھی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں نا، وہ خواہ حضرت عمر پاک کی شہادت کو دیکھ لیں تو فیروز لولو نامی شخص تھا کہ جس نے فجر کے وقت ہی حضرت عمر پاک کا حملہ کیا، ہاں جی، تو ایسے وقت میں عمر پاک فرما رہے ہیں کہ یار اسے جو ہے نا وہ اس پر رحم دلی کی جائے اور اس پر مہربانی کی جائے، تو بلکہ سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازیوں سے فرمایا اپنی نماز مکمل کریں، یعنی ادھر خنجر لگا ہوا ہے، ادھر آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس نازک مرحلے میں بھی انہیں فکر کس چیز بات کی ہے کہ بھائی نماز پڑھی جائے اور اللہ اللہ کی جائے، ہاں جی، نماز پڑھی جائے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ تو ایسے نازک موقع پر بھی وہ بے صبری سے کام نہیں لے رہے اور ناشکری سے کام نہیں لے رہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو جب آپ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت جی آپ ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں پورے کرتے، اور اگر مطالبات نہیں پورے کرنے کیونکہ یہ شریعت کے منافی ہیں تو یہ نہیں مطالبات پورے کرنے، تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں آپ حکم ارشاد فرما دیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ہم ان کو پسپا کر دیں گے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ اپنے گھر پر 40 دن قید رہے، 40 دن تک بلوائیوں نے حضرت عثمان پاک کے گھر میں کھانا بھی نہیں آنے دیا، پانی بھی نہیں آنے دیا، اللہ اللہ اللہ، 40 دن تک بھوکے پیاسے حضرت سیدنا عثمان غنی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھوک کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ 40 دن گھر کے اندر ہی گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر پچھلی سائڈ سے وہ بھی جناب اندر داخل ہوئے گھر کے اندر، اور پھر قتل کرنے والوں نے بھی دیکھا کہ حضرت عثمان غنی 40 دن کے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن اتنے بھوک کے باوجود، اتنی پیاس کے باوجود قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، واہ واہ، اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ بلوائی ہمارے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عثمان پر قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک آیا ہے اس نے آ کے خنجر چلایا ہے اور آپ پھر بھی قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس چیز سے بیگانہ ہے۔ حضرت اقبال رحمت نے فرمایا تھا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو انہیں ایمان کی لذت ایسی ملی ہوئی تھی، ایسا لطف اور ایسا کیف انہیں آ رہا تھا، ایسے مگن تھے وہ قرآن۔ میرے شیخ کریم جانشین محدث ابدالوی حضرت العلام پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ، آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ کے حضور جب حضرت عمر پاک آئیں گے نا تو اللہ پوچھے گا عمر تو جب میری بارگاہ میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ تو حضرت عمر پاک عرض کریں گے اللہ میں تو تیرے نبی کے مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا عثمان جب تو میرے پاس آیا تو کیا کر رہا تھا؟ تو عرض کریں گے اللہ میں تو تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ علی پاک سے پوچھا جائے گا تو علی پاک کہیں گے اللہ میں تو تیری نماز کے لیے آ رہا تھا۔ امام حسن پاک سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ میں تیرے دین کی سرفرازی کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ حضرت حسین پاک سے پوچھا جائے گا تو حسین پاک عرض کریں گے اللہ اتنے لاشیں اٹھاتے ہوئے میں نے صبر کیا، اور جب میری گردن تن سے جدا ہونے لگی اس وقت میں نے سجدہ شکر تیری بارگاہ میں کیا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام کی، دیکھیں سیف صاحب، قانون دنیا یہ ہے کہ مرد جو ہے، مرد عورتوں سے زیادہ صابر ہوتا ہے، زیادہ شاکر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے زمانے کی کلفتوں سے، پریشانیوں سے۔ تو مرد ہوتا بھی مرد وہی ہے کہ جو مقابلہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے تھے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرے جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ تو مرد جو ہے نا، قانون دنیا یہ ہے کہ مرد زیادہ صابر ہوتا ہے، لیکن قربان جائے نبی کریم علیہ السلام کی ایمان عطا فرمانے پر کہ سید عالم علیہ السلام کی صحبت میں اور سرکار عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ تو صحابہ رہ گئے، آپ کی جو صحابیات تھیں جب ان کا صبر اور ان کا شکر کرنا دیکھتے ہیں تو قسم سے ان پر جان نثار کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ غزوہ بدر سے جب واپسی پر ایک انصاری صحابیہ کو معلوم چلا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں اگر تو میرا بیٹا جہنم میں ہے تو پھر میں وعدہ کروں گی، میں اس پر ماتم کروں گی، اور یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے
تو یا رسول اللہ میں صبر بھی کروں گی اور اللہ کا شکر بھی ادا کروں گی۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات ناظرین مکرم ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ صحابہ کا ہی نہیں، صحابیات کا بھی عقیدہ تھا کہ جو ہم نہیں جانتے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے بتائیں ہاں میرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیک الصبر والشکر، اے میری صحابیات تو صبر بھی کر اور اللہ کا شکر بھی ادا کر۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس بات پر؟ فرمایا تیرا بیٹا جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں مقیم ہے اور وہاں پر جنت کی بہاریں لے رہا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات جو ہے نا وہ میں کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجنان فی الجنہ، فرمایا ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی آیا ان الابرار فی جنات النعیم، جو ابرار لوگ ہیں نا یہ جنت میں جنت نعیم میں ہوں گے جی، جو اتنی ساری جنتیں ہیں ان میں سے جو جنت نعیم ہے وہاں پر ابرار لوگ ہوں گے، یعنی جنت الفردوس بھی ایک جنت ہے، جنت نعیم بھی ایک جنت ہے اور جنت بھی ایک جنت ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر ایک اور ناظرین مکرم کے لیے میں تحفہ پیش کر دوں، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ماشاءاللہ، صحابہ نے تفسیر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں خود سرکار عالم جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام یہ نہیں پسند فرماتے کہ میں علیحدہ رہوں میرے غلام علیحدہ رہے، فرمایا نہیں میرے غلاموں جب مانگنا نا جنت فردوس ہی مانگنا، کیونکہ آپ میرے پاس ہوں گے میں تمہارے پاس ہوں۔ ہاں جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابیات کا جو صبر اور شکر ہے وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جنت میں ہے تو پھر میں صبر و شکر کرتی ہوں، اگر وہ دوزخ میں ہے تو پھر میں ماتم کرتی ہوں۔ تو سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ماتم نہ کر، تو شب و ستم نہ کر، تو بالکل جو ہے وویلا نہ کر، تو صبر بھی کر اور اللہ کا شکر بھی ادا کر۔ اسی طرح ایک عورت تھی وہ بھی بعد میں ایمان لائیں زمانہ جاہلیت میں، ان کا نام تھا خنسا، تو وہ بہت کمال کی شاعرہ تھیں۔ تو ان کا نا بھائی قتل ہو گیا کسی معاملے میں، تو انہوں نے اتنا دکھ کیا کہ اپنے بھائی کے اس قرب میں اور اس وصال میں انہوں نے جدائی میں کچھ اشعار لکھے۔ اشعار اتنے جاندار تھے کہ وہ جب خود پڑھا کرتی تھیں تو خود تو روتی تھی، سامعین پر بھی ایک رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اچھا وقت گزرتا رہا، حضور آقا دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، وہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ اب جب مسلمان ہوئی نا تو انہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے یہ بات اور یہ راز مل گیا کہ ایمان کا صحرا صبر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ واہ کیا بات، ایک بائی مرا ہے تو وہ انہوں نے ایسا وویلا کیا کہ جہاں بیٹھتی وہ اشعار سنایا کرتی، جہاں بیٹھتی وہ اشعار سنایا کرتی۔ یہاں پر ضمن میں یہ بھی ایک بات کہوں کہ یہ شاعر کا نا شاعر کا وجدان ہوتا ہے، شاعر کا اسے جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو اس کا یہ دل ہوتا ہے کہ یار جو مجھے ملی ہے میں کس تک کنوے کروں، اور وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کو سناؤں، لوگ اس کی جو ہے نا وہ تحریر کو سنیں۔ تو اسی طرح وہ سنایا کرتی تھیں تو لوگ سن کر رویا کرتے تھے، خود بھی رویا کرتی تھیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں ایسا نکھار دیا کہ جنگ قادسیہ جب ہوئی تو وہ اپنے 3 بیٹوں کو لے کر کے امیر لشکر کے پاس آئیں تو آ کر کے کہا کہ یہ میرے 3 بیٹے ہیں، ان کو اپنے ساتھ جنگ پر لے جائیے، یہ کفر اور حق کا مارکا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں یہ گھر پر بیٹھے رہیں، یہ جا کے وہاں پر جنگ کریں۔ اور دیکھیں جب وہ جانے لگے نا تو اپنے 3 بیٹوں کو بلایا، 3 بیٹوں کو بلا کر کے کہا بیٹوں میں تم سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ میدان جنگ میں جب تم جہاد کرو گے نا تو مردوں کی طرح جہاد کرو گے، ایک بات۔ دوسری یہ بات ہے غیرت مندوں کی طرح جہاد کرو گے، اور تیسری یہ ہے کہ بیٹا تم میں سے میرا کوئی بیٹا بھی پشت پر وار نہ کھائے، پشت پر وار نہ کھائے، اپنے سینے پہ وار کھانا۔ اگر تو ان 3 باتوں پر تم نے عمل نہ کیا تو قیامت کے دن آپ کی گردن ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، میں تمہیں گردن سے پکڑوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں تم سے باز پرس کروں گی۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو گیا، جنگ ہو گئی، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، واپسی آئے تو پتہ چلا کہ وہ 3 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، یہ وہی جو اسلام لانے سے پہلے شاعرہ تھیں اور اتنا روئیں اپنے بھائی کے مرنے پر، قتل ہونے پر کہ نبینہ ہو گئیں، آنکھوں سے اندھی ہو گئی۔ اور یہاں پر کیا ہے، اسلام نے، ایمان نے انہیں ایسا صبر اور ایسا شکر کرنے والی بنا دیا کہ جب اطلاع ملی کہ تیرے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے لے چلو میدان کارزار میں۔ اب وہ ایک لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، لاٹھی کے سہارے اس میدان جہاد میں آتی ہیں تو فرمایا سب سے پہلے ایسے کرو میرے 3 بیٹوں کی لاشیں میرے سامنے لا کے رکھو اور الٹی رکھو۔ اب وہ لاشیں الٹی رکھی گئیں اور الٹی لاشیں رکھنے کے بعد اب وہ نبینہ تھی چونکہ، تو انہوں نے پورے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، ان کی پچھلی ٹانگوں کی طرف وہاں پر بھی ہاتھ پھیرا،
ایک بیٹے کے، پھر دوسرے بیٹے کے، پھر تیسرے بیٹے کے، تینوں بیٹے کی پشت کو اچھی طرح ٹٹول کے دیکھا، فرمایا اب ذرا ان کو سیدھا کرو۔ اب سیدھا کیا گیا، یہ وہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو صحابیہ ہیں۔ تو جب تینوں بیٹوں کو سیدھا کیا گیا، ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈا، اس بات پر نہیں کہ میرے 3 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 3 بیٹوں کی شہادت کا رتبہ عطا فرما کر بیٹوں کو مجھے ان کی ماں بننے کا شرف عطا فرما دیا۔ اور اس حدیث میں یہاں تک آتا ہے، صاحب سیر نے لکھا ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، الحمدللہ شرفنی بشہادتی ہاؤلائی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں 3 شہید بیٹوں کی اماں بن گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے دین عطا فرمانا تھا، اور یہ ان کے اندر ایمان کی وجہ سے صبر اور شکر کی کیفیات کا یہ عالم تھا کہ مرد تو مرد رہ گئے، عورتوں میں بھی اس قدر جذبہ ایمانی موجود تھا کہ وہ بھی صبر کرنے سے پیچھے نہیں رہیں، اور وہ بھی شکر کرنے سے پیچھے نہیں رہی۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی صبر اور شکر، یہ ان کی زندگی کا حسن تھا اور ان کی زندگی کا کمال تھا۔ مولانا میں چاہتا ہوں، گفتگو تو بہت پیاری ہوئی ہے، تو آج کے موضوع کو ہم سمیٹتے ہوئے یقیناً جو بھی موضوع شروع کر لیں تشنگی تو باقی رہتی ہے، تو یقیناً ابھی کافی ایسے پہلو ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے ہوئے صبر اور شکر جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بھی پیش نظر ہے، تو میں چاہتا ہوں صبر اور شکر کے حوالے سے عالم اسلام کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن کی مدد سے کون سا پیغام دیں گے، اور اسی پیغام کے ساتھ ناظرین ہم کلام شامل کریں گے اور آج کی انشاءاللہ ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ سیف صاحب، پیغام صبر اور شکر کے حوالے سے یہ ہے، صبر پر تو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، شکر پر بھی ضمن بات ہوتی رہی۔ شکر کے حوالے سے قرآن شریف کی آیت کا میں سہارا لینا چاہوں گا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو بے شک میں نے تمہارے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، صبر کی اہمیت پر تو میں نے کافی الحمدللہ گزارشات پیش کی ہیں، شکر پر بھی اس آیت کے تناظر میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے، اچھا شکر کس بات پر کرنا ہے کہ اپنا مدعا ملنے پر، اپنا مطلب پورے ہونے پر نہیں، شکر اس بات پر کرنا ہے جو رضا اللہ کی ہے۔ یہ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ شکر یہ نہیں کہ تیرا مطلب پورا ہو جائے، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے، نہ، تجھے شکر اس بات پہ کرنا ہے اور اس بات پہ صبر کرنا ہے جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اور تو اسی پر ہی صابر ہو گیا، اسی پر ہی شاکر ہو گیا۔ تو پھر دیکھ تجھے کتنا زیادہ ملتا ہے۔ میرے پیر بھائی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ ظاہر ہے یہ ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے اور انسان ہونے کے ناطے بھی یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو میں تعزیت کے لیے گیا وہاں پر، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جناب، آپ کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ دنیا سے چلی گئیں۔ تو وہ کہنے لگے جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ہمت نہ ہوئی سوال کرنے کی۔ تو جب وہ دوست دائیں بائیں ہوئے تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جناب خلاف معمول یہ جملہ سننے کو ملا ہے کہ آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو آپ نے کہا ہے کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ مسکرا کے تو مجھے اپنے بغل میں لے کے کہنے لگے نوری صاحب تو قرآن نہیں پڑھیا؟ میں کہا جی پڑھا ہے۔ تو کہا اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ میں نے کہا جناب یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم شکر کریں گے تو زیادہ ملے گا، یہاں پر تمہاری ماں چلی گئی ہے، آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ اس پر جو انہوں نے جملہ دیا نا، یہ ایمان کے کمال کا جملہ تھا۔ وہ مجھے فرمانے لگے نوری صاحب چپ کر جاؤ، میں اللہ کا شکر کرنا ہے، وہ جو بھی مینوں دے گا نا وہ میں جانا تے وہ جانا۔ جب اس نے کہا جو ہے کہ میں نے دینا ہے زیادہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تجھے زیادہ دوں گا، تو فرمایا یہ میرا اور اس کا راز ہے، وہ مجھے کیا دے گا میں اس سے کیا لوں گا۔ اسی پر ہی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم شکر کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہمارے مطابق ہو، جو ہمارے متعلق ہو، جو ہماری خواہش اور آرزو کے تحت ہو۔ لیکن یہ جو نفوس قدسیہ تھے، انہوں نے شکر کس بات پر کیا ہے، انہوں نے کس بات پر صبر کیا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت جی آپ یہ ارشاد فرمائیں کیسی گزرتی ہے؟ ارشاد فرمائیں ہم تو فقیر لوگ ہیں، آپ کہیے کیسی گزرتی ہے؟ کہا حضرت جی مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں۔
تو ناظرین اگر ہمارا بھی یہی وتیرہ ہے کہ ہمیں مل جائے تو ہم کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو بیٹھے رہتے ہیں، تو حضرت فرید سرکار کیا فرماتے ہیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حال تو پاک پتن کے کتوں کا ہے. بھائی انہیں ملا انہوں نے کھا لیا، نہ ملا تو صبر کیا، تو اس میں انسان کا کمال کیا ہے؟ جی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو بیٹھے رہتے ہیں. جی تو اب اس نے عرض کیا حضرت اگر یہ معاملہ ہے تو پھر آپ فرمائیں آپ کی کیسے گزرتی ہے؟ جی تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہمیں مل جائے تو ہم بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں. جی ہاں مل جائے تو بانٹ واہ، دیتے واہ، ہیں. واہ. دیکھیے ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا نصور ہے، ہمیں مل جائے تو ہم چھپا کے رکھ لیتے ہیں. دینا تو کچھ اپنے لیے بھی سامنے رکھتے اسے بھی چھپا کے رکھ لیتے ہیں. تو وہاں پر صبر کہاں رہ جائے گا، شکر کدھر رہ جائے گا؟ اسی طریقے سے حضور ختمی مرتبۃ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جسے 4 چیزیں مل جائیں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں اور اسے اللہ سے طلب کرنی چاہیے. یہ 4 چیزیں وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے ذکر کرنے والی زبان، ماشاءاللہ یہ اللہ سے مانگو. ماشاءاللہ. دوسری چیز ہے شکر کرنے والا دل، جی جی یہ بھی اللہ سے مانگو. تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبر کرنے والا بدن. اور چوتھا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے حضور سے طلب کیا کرو نیک سیرت بیوی مل جائے جو دنیا و آخرت میں تمہاری معاون ثابت ہو. ماشاءاللہ. تو آقا کریم فرماتے ہیں جسے یہ 4 چیزیں مل جائیں ماشاءاللہ. اس کی زندگی کے لیے کافی ہیں اور یہ اللہ رسول سے طلب کرنی چاہیے ہمیں، یہ 4 چیزیں مل جائیں. لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. جی انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ذکر کرنے والے زبان دے، شکر کرنے والا دل دے، صبر کرنے والا بدن دے، اور ایسی بیوی مجھے عطا فرما جو دنیا و آخرت میں میری معاون ہو. ماشاءاللہ. اچھا اس کے متصل حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جو 4 چیزیں مانگی طلب کی، اسی کے ساتھ ہی 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ بھی طلب کی. میں چاہتا ہوں ناظرین کے حوالے کروں وہ بھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاں پر یہ مانگا اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان دے، شکر کرنے والا دل دے، صبر کرنے والا بدن دے اور نیک بیوی عطا فرما، وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور سے پہلی دعا یہ مانگی، عرض کیا پروردگار مجھے ایسی اولاد نہ عطا فرمانا جو مجھ پر سرداری کرے. ٹھیک ہے. دوسری دعا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ مانگی کہ پروردگار مجھے ایسی دولت نہ عطا فرمانا کہ میں تیرا ناشکرا بندہ بن جاؤں، مجھے ایسی دولت نہ عطا فرمانا. اور تیسری دعا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ مانگی پروردگار مجھے ایسی بیوی نہ عطا فرمانا جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوئیں اپنی تمنائیں اس قدر میرے سامنے رکھے کہ میں اس کی تمناؤں آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے میں بوڑھا ہو جاؤں. اللہ. تو چوتھی دعا حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور سے یہ مانگی کہ پروردگار مجھے ایسے ہمسائے سے محفوظ رکھنا جو میری اچھائیاں دیکھے انہیں چھپا لے اور برائیاں دیکھے تو ان کا ڈڈورا پیٹتا رہے. اللہ اکبر. ناظرین مکرم آج کے اس پرفتن دور میں دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سے کہ آؤ اپنی زندگیوں میں صبر شامل کرو. بڑے بھائی کے پاس اچھی جاب ہے، آپ صبر کریں، آپ شکر کریں اللہ کا اسی پر ہی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے میں صابروں کے ساتھ ہوں اور شکر کرنے والوں کو میں ہی زیادہ دیتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین لئن شکرتم لازیدنکم. دیکھیں یہاں پر ایک فکری بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 1 2 4 5 دنوں میں یا وہ 2 سالوں میں اس قدر اپروچ کر گیا کہ اچھا خاصا بینک بیلنس بھی ہو گیا، اچھا مکان بھی تعمیر کر لیا، گاڑی بھی لے لی. اچھا پھر کیا ہوا کہ ٹھیک 2 3 4 سال کے بعد وہ جو نیچے آیا آتا گیا ایسا نیچے آیا کہ اب ہم لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں لی اور کہا یار پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچھا خاصا آدمی تھا جی، کاروبار بھی اچھا تھا، بچے بھی اچھا کماتے تھے، گاڑی بھی تھی، وہ فلاں رقبہ بھی اس کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ہی ملیا میٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو چھپا ہوا راز ہے نا جس کو ہم نہیں پا سکتے، وہ راز یہ ہے کہ وہ بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا شکر کرنے کے لیے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا شکر 2 قسم کا ہے. ایک ہے زبانی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہم سے کوئی بندہ ملنے آتا تو ہم پوچھتے ہیں سناؤ کیا حال ہے؟ جی اللہ دا کرم ہے. جی شکر ہے جی رب دا. بندہ ایک بیمار ہے اس سے پوچھے بھائی کیا حال ہے؟ وہ آندا جی شکر ہے رب دا. یعنی ہر معاملے میں آپ دیکھیں کتنی مثالیں دوں، وقت میرے پیش نظر ہے، تو ہر معاملے میں ہم یہ زبانی شکر کہہ دیتے ہیں. لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خاص شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم سر سے لے کر
پاؤں تک ہر چیز کو اللہ کے حضور جھکا کر کے کہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اچھا یہاں پر ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائے ناظرین، یہ بھی ہماری فکری رہنمائی کرتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا اللہ جو تیری رضا ہے میں بھی راضی ہوں۔ جی جی بلکہ کریم آقا علیہ السلام کے وہ فرمان پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی من مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اچھا جو فرشتے ہوتے ہیں نا زمین پر، وہ جب اس کی مصیبت کے بعد یہ کیفیت دیکھتے ہیں نا وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کیا دیکھا تم نے اس میرے بندے کے ماحول کو کہ جس بندے پر میں نے ایک مصیبت وارد کی، کیا کہا ہے اس نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس نے کہا ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ سب تیری طرف سے آیا ہے، سب تیری طرف جائے گا۔ اور پھر اللہ تیرے اس بندے نے جس پر تو نے مصیبت وارد کی اس نے یہ کہا ہے اللہم اجرنی من مصیبتی، اللہ اس مصیبت کے ملنے پر مجھے اجر عظیم عطا فرما۔ اور پھر مالک تیرے اس بندے نے کہا ہے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ اس کا بہترین نعم البدل مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین جو اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے وہ آپ حضرات نے سماعت کرنا ہے اور اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کرنا ہے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان کا فیضان جو ہے جو ہماری دل کی تختی پر نوٹ ہوگا انشاءاللہ اس کی شعائیں ہمارے ذہن و ضمیر کو معطر کریں گی اور پھر انشاءاللہ ہم صبر کرنے پر بھی آ جائیں گے اور شکر کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اگر تو میرے بندے نے یہ کہا ہے کہ اللہ میں تیری عطا پر راضی ہوں، تو نے مصیبت دی میں پھر بھی راضی ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس مصیبت پر مجھے بہتر اجر دے اور نعم البدل عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، جی حمد والا گھر یا حمد کرنے والے کا گھر۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جانا میں اپنے اس بندے کو یقیناً اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماؤں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے ہم ہر معاملے میں صبر اور شکر کو اپنا وطیرہ بنائیں اور پھر دیکھیں انقلاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری زندگیوں میں سے نکھرتا ہوا باہر جائے گا۔ تو پھر یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، ہر طرف ہی نبی پاک علیہ السلام کے سچے سچے غلام ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی اشعار پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ہر ایک نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو، بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی درکار، دوست آؤ محمد کی غلامی کر لو۔